بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری اسلامی بہنوں، رمضان میں 5 عورتوں کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ 5 ایسی عورتیں ہیں جن کا روزہ بظاہر تو مکمل نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسی بھیانک غلطی کر رہی ہوتی ہیں جو ان کے تمام روزوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو سحری بھی کرتی ہیں، افطار بھی کرتی ہیں، تراویح بھی پڑھتی ہیں، مگر ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ ان کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت بن جاتا ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو روزے کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ وہ عورتیں ہیں جن کے چہرے پر نور آنا چاہیے تھا، مگر ان کے اعمال انہیں جہنم کی آگ کے قریب لے جا رہے ہیں۔ وہ جو اپنے روزے کے بدلے رحمتوں کی امید رکھ رہی تھیں، مگر قیامت کے دن ان کے روزے ہی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ سوچو، جب قیامت کا دن ہوگا، جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، جب پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے، جب ہر شخص اپنے اعمال کی فکر میں ہوگا، جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا، جب ماں اپنی اولاد کو بھول جائے گی، جب بھائی بھائی سے بھاگے گا، اس دن تمہیں کیا معلوم ہوگا کہ تم نے رمضان میں جو روزے رکھے تھے۔ آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ ہم نے جو روزے رکھے تھے وہ ہمارے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت بن چکے ہیں۔ روزہ وہ عبادت ہے جو تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے، مگر یہی روزہ تمہیں جہنم کی گہرائیوں میں بھی دھکیل سکتا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ ہرگز قبول نہیں ہوگا؟ وہ کون سی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو قیامت کے دن تمہارے لیے دردناک عذاب کا سبب بنے گی؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھ کر بھی اللہ کے غضب میں مبتلا ہو جائیں گی؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے روزے جہنم کے شعلوں میں جھونک دیے جائیں گے؟ اگر آپ بھی ان میں شامل ہو تو ابھی سن لو، ورنہ قیامت کے دن پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ وہ خوفناک انجام دل کے کانوں سے سنو جس کو جان کر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ دردناک عذاب دل کے کانوں سے سنو جس کے تصور سے بھی دل دہل جائے گا۔ کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں تم ان عورتوں میں شامل نہ ہو جاؤ جن کا روزہ قبول ہونے کی بجائے لعنت کا سبب بن جائے۔ میں نے کسی کتاب میں ایک ایسا بیان پڑھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا دل تڑپ اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی یہ بیان، یہ سچ سن لیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے اور حقیقت بہت ہی تلخ ہے۔ رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں روزے رکھنا ہر مسلمان عورت پر فرض ہے، مگر افسوس کچھ عورتیں ایسی ہیں جن کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ وہ سارا دن بھوکی پیاسی رہتی ہیں، مگر افطار کے وقت ان کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ نیکیاں، نہ قبولیت اور نہ ہی رحمت۔ سوچو، اگر تم بھی انہی میں شامل ہو گئی تو تمہارا کیا بنے گا؟ پیاری بہنوں، آج میں آپ کو وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ خود کو ٹٹولنے پر مجبور ہو جاؤ گی، مگر یاد رکھو، جو سن لو اسے بھولنا مت، اور جو جان لو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا، کیونکہ شاید یہ بات تمہیں بدل دے، شاید یہ حقیقت تمہیں ہلا کر رکھ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رمضان میں بھوکی پیاسی تو رہو مگر اللہ کے ہاں تمہارا روزہ مسترد کر دیا جائے۔ آج میں تمہیں وہ راز بتانے جا رہی ہوں جسے جان کر آپ اپنی زندگی پر نظر ثانی کرو گی، مگر سننے کے بعد اپنی آنکھیں بند مت کرنا، کیونکہ یہ حقیقت تمہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ اگر ایک عورت روزہ بھی رکھے، بھوکی پیاسی بھی رہے، لیکن وہی روزہ قبول نہ ہو تو ذرا سوچو، یہ کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے ساتھ خود کر رہی ہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنی ہی روزے دار عورتیں ایسی ہیں جن کے روزے
جنہیں ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس ہی نصیب ہوتی ہے، یعنی وہ سارا دن خود کو بھوکا پیاسا رکھتی ہیں مگر اللہ کے ہاں ان کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون سی عورتیں ہیں؟ وہ عورتیں جو سحری بھی کرتی ہیں، افطاری بھی کرتی ہیں، نیت بھی کرتی ہیں، مگر ان کا روزہ اللہ کے ہاں بے وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ روزہ محض کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان، آنکھ، دل اور سوچ کو قابو میں رکھنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو روزہ رکھ کر بھی ایسی باتیں کر جاتی ہیں کہ ان کا سارا ثواب مٹی میں مل جاتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میں کسی کے عمل کا محتاج نہیں، مگر جو میرے احکامات کو توڑتا ہے اس کی کوئی عبادت میرے ہاں مقبول نہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کے دوران جھوٹ، غیبت اور برے کاموں سے باز نہ آئے، اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اعمال کو درست کرنے، اپنی زبان پر قابو پانے اور دل کو پاک کرنے کا موقع ہے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں جو یہ سب کچھ نہیں سمجھتی اور رمضان میں بھی ویسی ہی زندگی گزارتی ہیں جیسی عام دنوں میں گزرتی ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم ان میں شامل تو نہیں؟ اگر نہیں تو پھر سنو، کیونکہ میں تمہیں وہ حقیقت بتانے جا رہی ہوں جسے سن کر تمہارے قدم لڑکھڑا جائیں گے۔ آج کی کتنی ہی لڑکیاں، میرے معاشرے میں کافی ساری عورتیں ایسی ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیکیاں برباد کر رہی ہیں، جو روزہ رکھ کر بھی ایسے کام کر رہی ہیں کہ انہیں معلوم بھی نہیں کہ ان کا روزہ ختم ہو چکا ہے۔ سارا دن موبائل ہاتھ میں، سوشل میڈیا پر فضول ویڈیوز دیکھنا، بے حیائی، فحاشی اور گانے سننا، کیا یہی روزہ ہے؟ ٹک ٹاک پر بے پردگی، انسٹاگرام پر اپنی ویڈیوز، اپنی تصاویر اور یوٹیوب پر بے فضول تبصرے، یہ وہ گناہ ہیں جو نہ صرف تمہارا روزہ برباد کر رہے ہیں بلکہ تمہاری آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، مگر افسوس آج کی لڑکیوں نے اپنی حیا خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دی ہے۔ وہ ایسے لباس پہن کر ویڈیوز بنا رہی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ اپنی بے باکی پر فخر کر رہی ہیں۔ جس کے ملین میں فالورز ہیں، جس کے ملین میں لائکس ہیں، وہ بے باک ہیں اور خود پر فخر کر رہی ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں کہ رمضان میں ان کے یہ گناہ اور زیادہ سنگین ہو جاتے ہیں اور زیادہ عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، مگر کچھ لڑکیاں اس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ انہیں نہ روزے کا احترام ہے، نہ عبادت کی فکر۔ وہ لوگ جو دن رات فحش مواد دیکھتے اور پھیلاتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہیں، مگر انہیں احساس تک نہیں۔ کیا تم بھی ان میں شامل ہو؟ کیا آپ بھی اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیوں کو برباد کر رہی ہیں؟ اگر ہاں تو سن لو، ابھی بھی وقت ہے۔ اپنے قدموں کو روکو، اپنی نظریں جھکا لو، اپنے ہاتھوں کو روکو اور اپنے روزے کی لاج رکھو، کیونکہ جس دن تمہاری سانس رک جائے گی اس دن کوئی ٹک ٹاک، کوئی انسٹاگرام، کوئی یوٹیوب تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ اس دن بس تم اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی یوں ہی برباد کر دی تو یاد رکھو رمضان کے دنوں کی بربادی کا حساب سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی 5 عورتیں ہیں جن کا کوئی بھی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پہلی عورت وہ جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی۔ یہ وہ عورت ہے جو روزہ رکھتی ہے مگر اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتی، جو جھوٹ بولتی ہے، دوسروں کی غیبت کرتی ہے، چگلی کرتی ہے، ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی ہے،
لوگوں میں فتنہ فساد پھیلاتی ہے اور اپنے الفاظ سے دوسروں کے دلوں میں نفرت پیدا کرتی ہے، دوسروں کے دل دکھاتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کے روزے میں برکت نہیں رہتی، جو دن بھر بھوکی پیاسی تو رہتی ہے مگر اس کی زبان کے زہر سے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولے اور برے کاموں سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر آپ نے روزہ رکھ کر بھی دوسروں کی عزت اچھالی ہے، اپنے شوہر کا دل دکھایا، شوہر کے سامنے زبان درازی کی، دوسروں کے راز کھولے ہیں، فتنہ فساد پھیلایا ہے، تو تمہارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جاتا ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے کہ میں سب سے زیادہ اس زبان کے گناہوں سے بیزار ہوں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ ذرا سوچو، اگر ایک عورت اپنے ہاتھ میں ایک خوبصورت شفاف برتن میں پانی بھر کر جا رہی ہو مگر راستے میں وہ خود ہی اس برتن میں زہر ملا دے، 2 قطرے زہر ملا دے، تو کیا وہ پانی پینے کے قابل رہے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسی طرح روزہ ایک شفاف عبادت ہے، مگر اگر زبان کو قابو میں نہ رکھا جائے تو یہ روزہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا۔ جو عورت چاہتی ہے کہ اس کا روزہ قبول ہو وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ، غیبت اور فتنہ انگیزی سے بچ جائے، کیونکہ اگر زبان قابو میں نہ رہی تو روزہ صرف ایک رسم بن کر رہ جائے گا، عبادت نہیں۔ پیاری بہنوں، یہ تو آپ نے سن لیا کہ جھوٹ بولنے والی عورت کا روزہ قبول نہیں ہوتا، مگر اب میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر آپ کا دل کانپ جائے گا، آپ کی روح لرز جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ کہیں آپ بھی تو اس انجام کا شکار نہیں ہو جاؤ گی۔ یہ ایک عورت کی کہانی ہے جو جھوٹ بولنے کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اسے احساس تک نہ رہا کہ وہ خود کو کس انجام کی طرف دھکیل رہی ہے۔ پیاری بہنوں، ایک عورت تھی جو بظاہر بہت زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار اور عبادت گزار دکھائی دیتی تھی۔ رمضان میں روزے بھی رکھتی، نمازیں بھی پڑھتی، قرآن کی تلاوت بھی کرتی، مگر اس کی زبان پر ایسا جھوٹ غالب تھا کہ وہ بغیر کسی بھی وجہ کے جھوٹ بول دیتی، کسی وجہ کے بغیر جھوٹ بول دیتی، کبھی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کبھی اپنی عزت بچانے کے لیے، کبھی دوسروں کو شرمندہ کرنے کے لیے، دوسروں کی نظروں میں گرانے کے لیے، اور کبھی محض اپنی بات کو اہم بنانے کے لیے۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ سب عام باتیں ہیں، اس کے جھوٹ سے کسی کو کیا نقصان ہوگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جھوٹ آہستہ آہستہ اس کے اعمال کو کھا رہا ہے، اسی طرح جیسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے کسی روزے میں وہ عورت حسب معمول روزہ رکھ کر اپنے معمولات میں مصروف تھی، مگر اس دن اس کے ساتھ ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ افطار سے کچھ دیر پہلے وہ بازار گئی، وہاں ایک دکاندار سے بحث کرنے لگی۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس نے جھوٹی قسم کھا لی اور کہنے لگی کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ دھوکہ دے رہی ہے۔ اسی وقت ایک غریب عورت نے اسے سنا اور کہا، اے بہن، اگر آپ جھوٹ بول رہی ہو تو یاد رکھو روزے دار کی زبان بھی ایک عبادت ہے، اور اگر یہ جھوٹ میں آلودہ ہو جائے تو روزہ قبول نہیں ہوتا۔ مگر وہ عورت ہنس پڑی اور کہا، افطار کے وقت اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آزمائش شروع ہو چکی ہے۔ جب وہ گھر پہنچی تو افطار کا وقت قریب تھا۔ اس نے دسترخوان سجایا، سب کچھ تیار تھا، مگر جیسے ہی اس نے پہلا نوالا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک اس کا گلا خشک ہونے لگا۔ پانی پیا مگر پانی حلق میں نہ گیا، کھانے کی ہر چیز اس کے لیے زہر بن گئی۔
سانس اکھڑنے لگی اور وہ تکلیف میں تڑپنے لگی۔ گھر والے گھبرا گئے، دوڑ کر اسے پانی پلانے کی کوشش کی مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہتی تھی، زبان سے بولنا چاہتی تھی، لیکن الفاظوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی وقت اس کے ذہن میں میرے نبی کا وہ فرمان گونجنے لگا کہ جھوٹ ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اور جو شخص روزے کے دوران جھوٹ بولے اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس کا جسم جواب دے چکا تھا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ دنیا سے ایسے رخصت ہو گئی کہ اس کا روزہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ اس کی نیکیاں اس کے جھوٹ کی وجہ سے برباد ہو چکی تھیں اور وہ دنیا سے خالی ہاتھ چلی گئی۔ پیاری بہنوں، یہ ایک کہانی نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔ اگر آپ نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، اگر آپ نے جھوٹ، فریب اور مکاری کو ترک نہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال بھی اسی عورت کی طرح ہو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے مگر وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتا۔ وہ زبان کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو تمہیں یا تو جنت میں لے جائے گی یا تمہیں تباہ کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ورنہ رمضان کے بعد بھی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے خسارے کے۔ اب بات کرتے ہیں دوسری عورت کی جس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ عورت ہے جو غیبت کرتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر جھوٹ بولنے والی عورت کا انجام سن کر تمہارے دل میں خوف پیدا ہوا ہے تو پھر سنو، دوسری وہ عورت ہے جو دوسروں کی برائیاں کرتی ہے، جو پیٹھ پیچھے کسی کا مذاق اڑاتی ہے، جو دوسروں کی عزت اچھالتی ہے، جس کی زبان سے دوسروں کے عیب تلاش کرنے میں لگی رہتی ہے۔ اس کی زبان دوسروں کی برائیاں ڈھونڈتی ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو روزہ بھی رکھتی ہے مگر اس کی زبان کبھی بھی کسی بھی صورت میں دوسروں کا مذاق اڑاتی ہے، کبھی کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالتی ہے اور کبھی کسی کے راز کھول کر خود کو پاک باز ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میرے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اللہ نے اس عمل کو سخت ناپسند فرمایا ہے۔ لیکن افسوس، کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو روزے کی حالت میں دوسروں کی برائیاں کر کے اپنی نیکیوں کو مٹی میں ملا دیتی ہیں۔ وہ دن بھر بھوکی پیاسی رہتی ہیں مگر ان کا روزہ ایک بوجھ کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری کوئی بہن تمہارے ہاتھ کی بنی ہوئی مزیدار کھیر کھائی اور کھانے کے بعد کہے کہ بہت مزیدار ہے، لیکن جب آپ کمرے سے باہر چلی جائیں تو وہی بہن دوسرے لوگوں سے کہے کہ یہ کھیر تو بالکل بے ذائقہ تھی، مجھے زبردستی کھانی پڑی، تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ کیا تم اسے دوبارہ کچھ کھلانے کا دل رکھے گی؟ آپ کا دل کرے گا کہ آپ اسے دوبارہ کوئی چیز کھلائیں؟ نہیں نا۔ تو ذرا سوچو، جب تم کسی کی برائی کرتی ہو تو تم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھا کر اس کی مخلوق کی عزت اچھال رہی ہوتی ہو۔ تو جب قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے جاؤ گی اور تمہارے روزے کا حساب لیا جائے گا تو تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا؟ پیاری بہنوں، جانتی ہو اس گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن غیبت کرنے والی عورت کا حساب سب سے زیادہ سخت ہوگا۔ اس کے نیک اعمال اس کے ہاتھوں سے لے کر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے جن کی اس نے دنیا میں برائی کی تھی۔ وہ نیکیاں جو اس نے روزے، نماز، صدقہ اور عبادت سے کمائی تھی، وہ سب ان لوگوں کے حساب میں لکھ دی جائیں گی جن کا اس نے دنیا میں مذاق بنایا، جن کی عزت کو نیچا دکھانے کی وہ کوشش کرتی رہی۔ اور جب اس کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ان لوگوں کے گناہ اس عورت کے حساب میں ڈال دیے جائیں گے جن کی وہ برائی کرتی تھی۔ یعنی وہ دنیا میں تو دوسروں کی برائیاں کر کے خود کو اچھا سمجھتی رہی مگر آخرت میں وہ سب گناہ اس نے
کبھی جو نہیں بھی کیے تھے وہی اس کے سر ڈال دیے جائیں گے، اور جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو وہ حیران رہ جائے گی کہ یا اللہ یہ سب میرے گناہ نہیں ہیں، مگر فرشتے کہیں گے یہ وہ گناہ ہیں جو ان لوگوں کے تھے جن کی تم نے دنیا میں عزت اچھالی تھی۔ پیاری بہنوں، سوچو کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تمہارے روزے اسی وجہ سے ضائع ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سارا دن بھوکی پیاسی رہو مگر افطار کے وقت تمہارے اعمال میں نیکیاں نہیں بلکہ دوسروں کے گناہ لکھے جا چکے ہوں۔ اگر اپنی آخرت بچانی ہے، اگر اپنے روزے کو ضائع ہونے سے روکنا ہے تو اپنی زبان کی حفاظت کرو، دوسروں کی عزت کو اپنی زبان سے محفوظ رکھو، اور اگر کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے لیے سبق سمجھو، نہ کہ دوسروں کے سامنے اس کا مذاق بناؤ، کیونکہ جو عورت غیبت کرتی ہے وہ نہ صرف دوسروں کی عزت چھینتی ہے بلکہ قیامت کے دن اپنی نیکیاں بھی خود اپنے ہاتھوں سے لٹا دیتی ہے۔ اب تیسری عورت وہ جو بے حیائی اور فحاشی پھیلانے والی ہے، لوگوں کے درمیان بے حیائی بے پردگی پھیلاتی ہے۔ پیاری بہنوں، اگر غیبت کرنے والی عورت کا انجام سن کر آپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہو تو پھر اب تیسری عورت سنو جس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ یہ وہ عورت ہے جو بے حیائی، فحاشی اور برائی کو عام کر دیتی ہے، وہ عورت جو خود بھی بے پردہ رہتی ہے اور دوسروں کو بھی اس راہ پر لے کر چلتی ہے، جو سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر ڈال کر دوسروں کی نظریں اپنی طرف کھینچتی ہے، جو فحش لباس پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے اور فخر محسوس کرتی ہے، جو ناچ گانے، ڈراموں اور فحش مواد میں اتنی کھو چکی ہوتی ہے کہ اسے رمضان کے تقدس کا بھی خیال نہیں رہتا۔ وہ سمجھتی ہے کہ یہ سب آزادی ہے، وہ یہ نہیں جانتی کہ یہی آزادی کل اسے جہنم کے دہکتے انگاروں پر لے جائے گی۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت بے حیائی کی راہ پر چل پڑتی ہے تو اس کے چہرے سے نور چھن جاتا ہے، اس کی عبادت برباد ہو جاتی ہے اور اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ مگر افسوس، آج کتنی ہی عورتیں ایسی ہیں جو رمضان میں روزہ تو رکھتی ہیں مگر پھر بھی بے حیائی سے باز نہیں آتی۔ وہ دن میں روزہ رکھ کر رات کو فحش ڈرامے، ناچ گانے اور فلمیں دیکھتی ہیں، وہ سحری میں دعائیں مانگتی ہیں مگر سارا دن ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یوٹیوب پر فحش ویڈیوز دیکھ کر گناہ کماتی ہیں۔ وہ خود کو جدید دور کی ماڈرن عورت سمجھتی ہیں مگر وہ یہ بھول جاتی ہیں کہ قیامت کے دن انہیں اسی بے حیائی کا حساب بھی دینا ہوگا۔ پیاری بہنوں، ذرا سوچو، اگر کوئی عورت اپنے گھر کے دروازے کھول دے اور کہے کہ جو چاہے اندر آ کر جو اس کی مرضی ہو وہ کر لے، تو کیا وہ عزت دار کہلائے گی؟ نہیں۔ تو پھر وہ عورت کیسے عزت دار ہو سکتی ہے جو اپنی تصاویر، اپنی زینت، اپنی بے حجابی کو دنیا کے سامنے رکھتی ہے اور پھر امید رکھتی ہے کہ اس کا روزہ قبول ہو جائے گا؟ اللہ نے عورت کو حیا کا زیور پہنایا ہے، مگر جب وہی عورت اس زیور کو اتار کر فحاشی اور بے حیائی کے راستے پر چل پڑتی ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ پیاری بہنوں، جانتی ہو اس گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن بے حیائی پھیلانے والی عورت کو سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جائے گا۔ وہ عورت جو دنیا میں دوسروں کو فحاشی کی راہ پر چلاتی تھی، اس کے جسم کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کے جسم کے وہ حصے جو اس نے غیر محرموں کو دکھائے تھے وہ انگاروں کی طرح دہکتے جائیں گے، دہکائے جائیں گے، اور جب وہ چیخے گی، جب وہ مدد کے لیے پکارے گی تو فرشتے کہیں گے یہ وہ سزا ہے جو تم نے خود اپنے لیے چنی تھی۔ پیاری بہنوں، اگر اپنے روزے کو برباد ہونے سے بچانا ہے، اگر اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے، اگر قیامت کی دن کی شرمندگی سے محفوظ رہنا ہے تو آج ہی حیا کو اپنا زیور بنا لو۔ اپنی نظروں، اپنی زبان، اپنے لباس اور اپنی نیت کو پاک کر لو، کیونکہ جو عورت بے حیائی کے راستے پر چل پڑے وہ نہ صرف اپنا روزہ برباد کرے گی بلکہ اپنی آخرت بھی کھو بیٹھے گی۔ اب
چوتھی عورت وہ جو ماں باپ کی نافرمان ہے، یہ وہ بد نصیب عورت ہے جس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ وہ عورت جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہے، جو ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرتی ہے، جو ان کی نافرمانی کر کے یہ سمجھتی ہے کہ وہ جیت گئی، مگر حقیقت میں وہ اپنی آخرت ہار رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ عورت ہے جو ماں باپ کی محبت اور دعاؤں کو اپنی ضد، اپنی انا اور اپنی لاپرواہی کی نظر کر دیتی ہے، جو ان کی خدمت کی بجائے انہیں تکلیف دیتی ہے اور پھر روزہ رکھ کر یہ سمجھتی ہے کہ وہ نیکوکار بن گئی، مگر وہ نہیں جانتی کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں اس کی عبادتیں بھی اللہ کے ہاں رد کر دی جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ کون؟ جس کا باپ اس سے ناراض ہو۔ سوچو، اگر ماں باپ کی ناراضی جنت کے دروازے بند کر دیتی ہے تو پھر ایسی عورت کا روزہ کیسے قبول ہوگا جو اپنی ہی ان والدین کا دل توڑ رہی ہوتی ہے جنہوں نے اسے پالا بڑا کیا، اپنی محبت اور دعاؤں سے اسے سنوارا۔ آج کتنی ہی لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنی ماں کی، جو اپنے باپ کی عزت نہیں کرتی، ان کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہیں، ان پر چلاتی ہیں، ان کے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق توڑنے کی کوشش کرتی ہیں، اور جب وہ انہیں کچھ نصیحت کرتے ہیں، والدین جب کچھ سمجھاتے ہیں تو جواب میں سخت الفاظ کہہ دیتی ہیں، مگر انہیں احساس نہیں کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نیکیاں ضائع کر رہی ہوتی ہیں۔ پیاری بہنوں، ذرا سوچو، اگر ایک شخص تمہیں پانی سے بھرا ہوا سنہری پیالہ دے اور تم اسے لے کر زمین پر دے مارو تو کیا وہ پیالہ جو تھا پہلے کے جیسا رہے گا؟ نہیں نا۔ اسی طرح تمہارے ماں باپ تمہیں اپنی محبت، اپنی دعاؤں، اپنی شفقت کا پیالہ دیتے ہیں، مگر جب آپ انہیں نظر انداز کر دیتی ہیں، ان کے دل کو دکھ دیتی ہیں، ان کے احسانات کو فراموش کر دیتی ہیں، تو تمہارا یہ رویہ اس پیالے کو توڑ دیتا ہے، اور جب پیالہ ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنا ممکن نہیں رہتا۔ پیاری بہنوں، جانتی ہو اس گناہ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ قیامت کے دن ایسی عورت کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کے ہاتھ خالی ہوں گے، اس کے روزے، نمازیں، صدقہ اور تمام نیکیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ سے فریاد کریں گی، مگر فرشتے اسے کہیں گے جاؤ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، کیونکہ جب تک وہ تم سے ناراض ہیں، جب تک وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے، تم سے اللہ بھی کبھی راضی نہیں ہوگا۔ مگر اس وقت سب دروازے بند ہو چکے ہوں گے اور وہ عورت پچھتائے گی، مگر اس کا پچھتانا بے سود ہوگا۔ پیاری بہنوں، اگر آپ اپنے روزے کو بچانا چاہتی ہیں، اپنی عبادتوں کو قبول کرانا چاہتی ہیں اور اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتی ہیں تو آج ہی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، آج ہی ان کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، ان کے آگے جھک جاؤ، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو، آہستہ آواز میں بات کرو، ان کی رضا میں اپنی کامیابی تلاش کرو، کیونکہ جو عورت اپنے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے وہ اپنی دنیا بھی برباد کر لیتی ہے اور اپنی آخرت بھی۔